دیکھیں فرائی پین مارکیٹ میں شارٹ ہو گئے ہیں اور جب سے لوگوں کو پتا چلا ہے کہ فرائی پان سے بھی کپڑے استری ہوتے ہیں تو لوگوں نے کہا بجلی کے بل بہت زیادہ آتے ہیں بجلی والی استری کے ذریعے، تو فرائی پان کافی شارٹ ہے، اگر آپ کو ملے تو ہم پہنچا دیں گے۔ عمران خان صاحب نے جنرل ریٹائرڈ باجوہ کو یہ کہا تھا کہ رجیم چینج سازش اس ملک کی اکانومی کو تباہ کر دے گی، وہی ہوا کہ آج ڈالر 290 روپے پہ پہنچ گیا ہے۔ ایک دن کے اندر ڈالر جو 166 پہ تھا 24 روپے ڈالر کی قیمت بڑھ گئی، روپیہ ڈی ویلیو ہو گیا۔ یہ جو وزیر داخلہ ہے، یہ وزیر داخلہ کم، یہ وزیر جنگل کا قانون زیادہ بنا ہوا ہے، اور یہ وہی کرمنل مائنڈڈ وہی شخص ہے جس نے ماڈل ٹاؤن کے اندر 14 نہتے لوگوں کو شہید کیا اور 90 سے زائد لوگ زخمی ہوئے، اور ان میں سے کچھ زخمی ایسے ہیں جو کہ ساری زندگی کے لیے اپاہج ہو گئے ہیں، شاید وہ اپنے بیڈ سے اٹھ کے چل بھی نہیں سکتے۔ جو ظلم اس نے اس وقت بطور پنجاب کے وزیر قانون کے طور کے اوپر اس نے کیا تھا، سارا فیصلہ آباد جانتا ہے۔ رانا ثناء اللہ نے جو ماورائے قانون ماورائے آئین جو ہے وہ قتل کیے ہوئے ہیں، ان کی اپنی پارٹی کے لوگ اس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ جب ایسا کرمنل شخص وزیر داخلہ بنا دیا ہے، سوائے اس کو عمران خان کے اوپر مقدمات، ان کے ساتھیوں کے اوپر مقدمات کے علاوہ ان کی ترجیحات کیا ہیں؟ جتنے جعلی جھوٹے مقدمات بنائے گئے ہیں، 74 مقدمات، یہ 2 نئے مقدمات ڈالنے عمران خان کے اوپر درج ہو چکے ہیں اس جعلی امپورٹڈ حکومت کے دوران۔ عمران خان صاحب کی جان کو خطرہ ہے۔ کون سا ایسا لیڈر ہے جس کو اس وقت جس کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا ہو، اسیسینیشن اٹیمپٹ ہوئی، اللہ نے انہیں بچایا، دوبارہ پھر ان کے اوپر حملے کا خدشہ ہے۔ بار بار ایسا ماحول بنایا جاتا ہے کہ ان کو ایکسپوز کیا جائے۔ اب جو F8 کچہری ہیں وہاں پر آپ کسی صورت بھی جو مرضی کر لیں، سیکیورٹی فراہم ہی نہیں کر سکتے۔ جو کچھ اس دن اسلام آباد میں ہوا وہ رانا ثناء کی ناقص جو ارینجمنٹ تھی اس کی بنیاد کے اوپر ہوا، اور اگر ان کی ارینجمنٹس ہوتی تو وہاں پہ کوئی معاملہ نہ ہوتا۔ گیٹ بھی وہاں پر پولیس والوں نے کھولا ہے، گیٹ آج بھی جوڈیشل کمپلیکس کا صحیح سلامت ہے، کوئی ایک گملہ ہمارے کارکنان نے جو ہے وہ نہیں توڑا، لیکن ان کے اوپر FIR درج کر لی گئی۔ جو ہمارے لوگ جنہوں نے بطور احتجاج اس مہنگائی کے خلاف، اس لا قانونیت کے خلاف ہماری لیڈرشپ نے، ورکرز نے گرفتاریاں کی ہیں، ان کے بطور قیدی کے جو حقوق ہیں وہ حقوق انہوں نے چھینے ہوئے ہیں، وہ کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں۔ لیکن ہم ان کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ان کے دن گنے جا چکے ہیں۔ اب اس ملک کے اندر جو ہے وہ کسی عام پاکستانی جس نے کوئی جرم نہیں کیا وہ جیلوں میں جا رہا ہے، لیکن یہ چور ڈاکو ملک سے باہر ہیں، اب ان کے جیلوں میں جانے کا وقت آ گیا ہے۔ یہ ایسا نالائق اعظم ہے شہباز شریف، جو یہ کہتے تھے بڑا اچھا ایڈمنسٹریٹر ہے، بڑا اچھا ایڈمنسٹریٹر ہے، یہ ہے شہباز سپیڈ کہ 60 روپے کلو کا آٹا کو اتنی سپیڈ لگی 160 روپے پہ پہنچ گیا۔ یہ ہے شہباز سپیڈ 178 والا ڈالر 290 روپے میں پہنچ گیا۔ یہ ہے شہباز سپیڈ کہ بجلی کا یونٹ جو ہے جس کا 5000 بجلی کا بل آتا تھا، یہ شہباز سپیڈ ایسی لگی ہے اس کا 20,000 آنے لگ گیا۔ یہ گیس کا بل شہباز سپیڈ لگی ہے جس کا 3,000 آتا تھا اس کا 10,000 آ رہا ہے۔ لوگوں کا ان تنخواہوں کے اندر آمدن میں گزر بسر نہیں ہو رہا۔ آج فیصلہ آباد میں 1 مارچ سے جو عمران خان صاحب نے انڈسٹری کو بجلی کے اوپر سبسڈی دی تھی، گیس کے اوپر دی تھی، وہ ختم کر دی ہے۔ آج آپ بنگلہ دیش انڈیا کی ایکسپورٹ ویتنام کا مقابلہ ہماری صنعت کر ہی نہیں سکتی، لاکھوں لوگ بے روزگار ہو گئے۔ آج وہاں پر پاور لوم کباڑ کے بھاؤ تول کے بک رہی ہے۔ یہ انہوں نے پاکستان کی معیشت کا حال کر دیا ہے، اور آپ ان کے چنو اور منو دیکھیں، اتنی لمبی ان کی زبانیں ہیں، اور بد اخلاقی اور جس قسم کی مغرضات وہ بیان کرتے ہیں۔ ان کو تو چاہیے یہ آگے بتائیں کہ انہوں نے 10 ماہ میں یہ جو ملک کا حشر نشر کیا وہ بتائیں، لیکن جو وزیر ان کا آتا ہے اس نے ایک ہی سبق پڑھا ہوا ہے کہ عمران خان کو برا کہنا ہے۔ وہ عمران خان کو برا کہنے سے آپ غریب آدمی کا کیا فائدہ کر رہے ہو بھائی؟ آپ حکومت میں ہیں، پنجاب میں آپ کی نگران حکومت نہیں، آپ کی نگرانی والی، آپ کی نگرانی میں حکومت بیٹھی ہوئی ہے، سارے افسران آپ نے لگائے ہوئے ہیں۔